ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عجیب مسئلہ چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے پیر صاحب کی کرامت کو بیان کرتا ہے یا کسی کتاب میں کوئی کرامت درج ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہے۔ یہ رویہ بڑا سخت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے اور یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے، اگر یہ سارا کہانی سسٹم ہوتا تو یہ قرآن ہم تک کیسے نہ پہنچتا، یہ حدیث ہم تک کیسے نہ پہنچتی۔ اس کا مطلب دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ورک ہارڈ فار دین اسلام، وہ اپنا دل رات لگاتے ہیں اس کے اندر۔ جب بھی کوئی شخص اپنے بابے کی کرامت کو بیان کرے گا یا کوئی شخص اپنے بزرگ کی کرامت کو بیان کرے گا تو کرامت کو بیان یا سننے سے پہلے، اس کرامت پہ تبصرہ کرنے سے پہلے ہمیں اس راوی پہ تبصرہ کرنا ہے۔ حدیث میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے ضعیف راوی ہے۔ اب ثقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ عادل ہے، سچا ہے، اس کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام تو نہیں ہے، اس کی سوسائٹی میں اپنی ورتھ ویلیو تھی، عادل تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، نیک اور صالح تھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو جب بھی کوئی آپ تک واقعہ پہنچے یا کسی بزرگ کی کرامت پہنچے تو کرامت پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ نے اس راوی کو دیکھنا ہے کہ جو بیان کرنے والا شخص ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہے، وہ ایسا شخص تو نہیں کہ سوسائٹی میں اس کی ویلیو نہیں ہے، ورتھ ہی نہیں ہے، وہ ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر الزامات لگتے ہیں، ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو بہتان لگاتا ہے۔ تو لہذا اگر راوی کی ثقافت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نیک شخص ہے، وہ عادل شخص ہے، وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، وہ خود بڑا نیک ہے، تو پھر ہم اس کی بات پر اعتماد کریں گے، اور وہ جو کہانی شریف ہے وہ کہانی شریف نہیں ہوگی، پھر وہ کرامت شریف ہوگی۔ اگر وہ راوی ٹھیک نہیں ہے، راوی جھوٹا ہے، راوی کے اوپر الزام ہے، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نہ وہ عادل ہے، نہ وہ صادق ہے، اس کی یادداشت اپنی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ کرامت شریف نہیں بلکہ کہانی شریف ہوگی۔